تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نبی علیہ السلام غصہ اور برہم ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے پھر موت پر صحابہ سے بیعت لی اور لڑائی پر بیعت لی کہ ہم لڑے بغیر جائیں گے نہیں، ہم مارے بغیر جائیں گے نہیں، ہم بدلہ لیے بغیر جائیں گے نہیں، ہم خون بہائے بغیر جائیں گے نہیں، ہم تلوار چلائے بغیر جائیں گے نہیں۔ پہلے آئے تھے لڑیں گے نہیں، پہلے آئے تھے خون نہیں بہائیں گے، پہلے آئے تھے جھگڑا نہیں ہوگا، پہلے آئے تھے صرف بیت اللہ کا طواف کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن دیکھا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیے گئے، افواہ پھیلی تھی، غلط خبر اور جھوٹی خبر پھیلی تھی۔ اللہ تو بتلا دیتے نا کہ نا پیغمبر جھوٹی خبر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عثمان زندہ ہے، لیکن اللہ دلوں کو جاننا چاہ رہے تھے۔ مجھ آپ تک قیامت کی صبح تک ایک ایک فرد و بشر کو یہ پیغام دلوانا چاہتے تھے کہ صحابہ کی قیمت کیا ہے، ایک خون عثمان کی برکت اور قیمت کیا ہے، عظمت کیا ہے کہ اس ایک خون عثمان پر 1400 صحابہ مرنے کو تیار۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، امام الاولین والمرسلین والمعصومین، وہ بھی آج موت پر بیعت ہو رہے ہیں، اپنی جان دینا پڑے، نبی بھی بتا رہے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ عثمان کی خون کی قیمت اور عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، فضل، عنایت اور مہربانی کہ اس نے جملہ مخلوقات میں ہمیں اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور انسان میں امت محمدیہ میں ہونے کا شرف، مقام، عزت بخشا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، فضل، عنایت ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے وہ نبی، وہ پیغمبر، رسول عنایت فرمایا، جو رسول، پیغمبر، نبی تمام نبیوں کے سرتاج ہے، جو نبی تمام نبیوں کے خاتم ہے، جو نبی تمام نبیوں کے سید سردار ہے، جسے ہم خیر الانبیاء، سید الانبیاء، افضل الانبیاء کہتے ہیں، جسے ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس نبی اعظم کی امت میں ہونے کا ہمیں شرف اعظم اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے۔ اور اس نبی نے اس امت کی ایک ایک نہج پر، ایک ایک شعبے پر، زندگی کے ایک ایک گوشے پر رہنمائی کی ہے۔ سونے سے لے کر جاگنے تک، جاگنے سے لے کر چلن پھرن تک، اور چلن پھرن سے لے کر پھر تھکن تک، پھر تھکن سے لے کر آرام تک، اور آرام کے بعد پھر نیند کے آغوش میں جانے تک، گھر کے رہن سہن سے لے کر بیت الخلاء تک، بیت الخلاء سے پھر باہر کی زندگی کے ایک ایک حصے کو، گوشے کو، شعبے کو، ایک ایک جز کو، زندگی کے ایک ایک نہج کو، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ایک ایک ادا، ایک ایک شعبہ، ایک ایک زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا اس نبی اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو کامل و اکمل بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر اس نبی کو سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر، رسول اور نبی بنایا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس نے موت ہو، حیات ہو، ایک ایک زندگی کے شعبے کو کھول کھول کر امت کے سامنے واضح کیا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اور یہ دنیا
آخرت کے قریب سے قریب ہو رہی ہے۔ اس دنیا کی حقارت، اس دنیا کی بے وقت، بے ثباتی اسی نبی اعظم نے بتلایا، اور یہ بھی بتلایا کہ یہ دنیا دار السرور نہیں ہے، یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ تماشا گاہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو افسوس کے ساتھ چراگاہ بنایا ہوا ہے۔ جب مرضی جہاں مرضی اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک سیر سپاٹے، تماشا گاہ، سیر گاہ اور تفریح گاہ اور چراگاہ ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، جبکہ اس دنیا کی روز اول سے کوئی اہمیت اور حیثیت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ صرف یہ اسی لیے دنیا دی گئی ہے کہ امتحان کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، امتحان رول اور ہال ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہمیں پرچہ لکھنا ہے، حل کرنا ہے۔ جس طرح حدیث میں یہاں تک فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں انسان بوئے گا آخرت میں پائے گا، یہاں بوئے گا بیج ڈالے گا، پھر فصل، کھیتیاں، سبزیاں، ترکاریاں، میوے، پھل، اناج، ثواب اور نیکی اور اجر کی صورت میں کل قیامت کے دن وہ کاٹے گا، لے گا اپنا حصہ۔ تو دنیا کی کوئی اہمیت اور حیثیت ہے ہی نہیں۔ ہمارے بزرگان دین، اسلاف بزرگان نے باقاعدہ یہاں تک سمجھایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یوں سمجھ لو کہ پوری دنیا، امام غزالی رحمہ اللہ فرمانے لگے آخرت کی جو زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یوں سمجھ لو پوری دنیا کو رائے کے دانے سے بھر دیا گیا ہو، اور ایک پرندہ 1000 سال بعد آئے اور اس رائی کے دانے سے ایک دانہ اٹھا کر لے کر چلا جائے، پھر 1 سال بعد وہ ایک پرندہ آئے اور ایک رائی کا دانہ اٹھا کر لے کر جائے۔ اب آپ سوچ لیں کہ کتنا عرصہ اور زمانہ اس پہ لگے گا۔ پوری دنیا رائی کے دانے سے بھری ہوئی ہے، اور ایک پرندہ صرف آتا ہے، ایک رائی کا دانہ اٹھاتا ہے، 1000 سال بعد آتا ہے۔ تو دنیا کب ختم ہوگی؟ امام غزالی فرمانے لگے پھر بھی دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت پھر بھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ آخرت کی زندگی ہے، ابد الآباد کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کو گارے اور مٹی سے بنایا ہے، یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، ڈیلیٹ ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو گھر بنایا اللہ نے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اب وہ گھر یا تو جنت پہ یا پھر دوزخ پہ ہے۔ جنت پہ گھر بنایا گیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے جب مومن پر فرشتہ آتا ہے اور اس کو موت کے وقت اس کا وہ گھر جو جنت پہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو اس لمحے دکھایا جاتا ہے۔ وہ اس گھر کو دیکھتا ہے جنت پہ، مومن مسلمان خوش ہوتا ہے، اسی خوشی کے لمحات پہ اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ اور کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، گناہگار ہو، بد کردار ہو، اس کی جب روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس کے سامنے جہنم اور دوزخ پہ جو اس کا گھر بنایا ہوا ہوتا ہے، وہ گھر اس کے سامنے دکھایا جاتا ہے، وہ ٹھکانہ اس کا دکھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بے حد پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف اور غم کی وادیوں میں چلا جاتا ہے۔ اسی تکلیف کے مرحلے میں اس کی روح کھینچ لی جاتی ہے۔ یہ دنیا سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہے، یہ تیاری کی جگہ ہے۔ یہاں تک فرمایا بچہ دنیا میں آتا ہے، اس کے کان پہ اذان دی جاتی ہے، ایک کان پہ اذان اور دوسرے کان پہ اقامت۔ اور یہ سمجھ لیں کہ بچہ ہو یا بچی ہو، دونوں کے کان پہ اذان دی جائے گی۔ بعض یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بیٹی ہوئی ہے، بچی ہوئی ہے، آیا ان کے کان پہ اذان دیں گے یا نہیں؟ تو بھائی بچی ہو یا بچہ ہو، گھر تو مسلمان کا گھرانہ ہے، لہٰذا آپ اس کے کان پہ اذان دیں گے۔
سیدھے کان پہ اذان ہے اور بائیں کان پہ الٹے کان پہ اقامت ہے۔ یہ ہمارے کان پہ اذان دے دی گئی، اب اقامت کے بعد نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اقامت کے بعد نماز میں جتنا فرق اور فاصلہ ہے، فرمائیں کہ اتنا فرق اور فاصلہ جنازے میں، ہماری نماز جنازے کے قائم ہونے میں اتنا ہی فرق اور فاصلہ ہے۔ یہ اذان ہو گئی، کان پہ اقامت ہو گئی۔ علماء بزرگان اسلاف تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی بھی نماز ہو گئی، عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہے ہم اپنی زندگی کا اتنا ہی وقت سمجھ لیں اور اس کی تیاری پہلے ہی کریں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے تیاری کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اب اقامت اور نماز کے درمیان جتنا فرق اور فاصلہ ہے، اتنا فرمائیں کہ اس شخص کے درمیان اور جنازے کے درمیان اتنا ہی فرق اور فاصلہ سمجھ لیا جائے۔ 60 اور 70 سال یہ نبی علیہ السلام نے جو ہماری زندگی بتلائی، اوسط زندگی، کہ یہاں تک تقریباً ہم پہنچیں گے۔ کوئی اللہ ماشاءاللہ 100 سال تک پہنچ جائے، لیکن 100 سال میں پہنچ کے کوئی مر رہا ہوتا ہے، کوئی پیدائش کے فوراً بعد مر رہا ہوتا ہے، لیکن جو درمیانی حصہ ہے اوسط زندگی وہ 60 اور 70 سال ہے۔ یہ ہماری زندگی ہے، اسی کے درمیان ہم کوشش کر لیں کہ دنیا کی زندگی میں رہ کر آخرت کی تیاری ہو جائے۔ ہمارے یہاں ایسے بڑے بڑے پروفیسر آئے ہیں اور وزیر تعلیم بھی آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے۔ یہ مولویوں کو دیکھو ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری، یعنی دنیا میں رہ کر یہ آخرت کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی آپ باہر ملک سفر کرتے ہیں، پہلے ہی کوشش کرتے ہیں سارا سامان جو آپ ضروریات کی چیزیں وہ لے چلیں، وہاں کی کرنسی ہو، نوٹ ہو، دینار ہو، درہم ہو، یورو ہو، کوئی بھی پیسے ہو، آپ کوشش کریں گے کچھ ضروریات کی چیزیں، پیسے، کرنسی، نوٹ اپنے پاس بھی رکھ لیں تاکہ وہاں جانے کے بعد آپ کو پریشانی نہ ہو۔ اور خالی ہاتھ بندہ پھر اس ملک پہ جائے، اس کے پاس کچھ نہیں، اس کے پاس رہائش کی جگہ نہیں، کرائے کا مکان نہیں، پیسے نہیں، تو وہ کیسے گزر بسر کرے گا؟ تو ہمیں تو پہلے ہی تیاری کرنی ہے۔ اور عقل مند وہی ہوتا ہے، حدیث میں فرمایا، جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ وہ بے وقوف ہے جو سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دیکھ لیں گے۔ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اصل سکون جو ہے ہمیں قبر میں ملے گا۔ ہمارے ایسے وزیر اعظم بھی گئے جنہوں نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد اصل سکون جو ہے وہ قبر میں۔ قبر سکون کی جگہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے 10 مرتبہ کہا ہے جنتی عثمان، عثمان تم جنتی ہو، نام لے کر انگلیوں سے اشارہ کر کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو بیر روما خریدے میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں؟ فوراً عثمان آ گئے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، 1000 اونٹ، 1000 اشرفیاں، درہم و دینار نبی علیہ السلام کی جھولیوں پہ بھر دیے۔ نبی علیہ السلام چندہ دیکھ کر اتنا خوش ہوئے کہ نبی علیہ السلام کے دانت مبارک چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور نبی علیہ السلام نے خوشی کے لمحات میں فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان آج کے بعد تجھے تیرا کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی تو گناہ کر ہی نہیں سکے گا، گناہ تیرے قریب آئے گا ہی نہیں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر عثمان سے کوئی خطا بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی میں بدل دیں گے، اس کو بھی اجر و ثواب میں بدل دیں گے۔ 10 مرتبہ جنت کی بشارت لینے والا، یہاں تک کہ جس کے بیعت پر اللہ تعالیٰ نے 1400 صحابہ کو جنت اور اپنی رضا کا پرمٹ جاری کیا، سرٹیفکیٹ جاری کیا۔ جب نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ کو موت کی بیعت لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی اور خون عثمان پر بیعت کی اور بیعت موت پر بیعت ہو رہی ہے، اللہ فرما رہے لقد رضی اللہ، میں ان مومنین صحابہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ یہ کیوں تھا اور کس لیے تھا؟ حضرت عثمان کو نبی نے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجا تھا کہ ان سے بات چیت کر کے آپ معاہدہ طے کر کے آپ آئیں، لیکن یہ افواہ پھیلی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ اس افواہ کے پھیلنے کے بعد نبی علیہ السلام غصہ اور برہم ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے پھر موت پر صحابہ سے بیعت لی اور لڑائی پر بیعت لی کہ ہم لڑے بغیر جائیں گے نہیں، ہم مارے بغیر جائیں گے نہیں، ہم بدلہ لیے بغیر جائیں گے نہیں، ہم خون بہائے بغیر جائیں گے نہیں، ہم تلوار چلائے بغیر جائیں گے نہیں۔ پہلے آئے تھے لڑیں گے نہیں، پہلے آئے تھے خون نہیں بہائیں گے، پہلے آئے تھے جھگڑا نہیں ہوگا، پہلے آئے تھے صرف بیت اللہ کا طواف کریں گے اور چلے جائیں گے، لیکن دیکھا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیے گئے۔ افواہ پھیلی تھی، غلط خبر اور جھوٹی خبر پھیلی تھی۔ اللہ تو بتلا دیتے نا کہ نا پیغمبر جھوٹی خبر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، عثمان زندہ ہے، لیکن اللہ دلوں کو جاننا چاہ رہے تھے۔ مجھ آپ تک قیامت کی صبح تک ایک ایک فرد و بشر کو یہ پیغام دلوانا چاہتے تھے کہ صحابہ کی قیمت کیا ہے، ایک خون عثمان کی برکت اور قیمت کیا ہے، عظمت کیا ہے کہ اس ایک خون عثمان پر 1400 صحابہ مرنے کو تیار۔ نبی علیہ السلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، امام الاولین والمرسلین والمعصومین، وہ بھی آج موت پر بیعت ہو رہے، اپنی جان دینا پڑے، نبی بھی بتا رہے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ عثمان کی خون کی قیمت اور عظمت ہے، مجھے آپ کو بتلانا تھا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ تو افواہ ہے۔ اس واقعے سے پھر اللہ تعالیٰ نے 5 خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں جس پر باتیں پہلے ہوئی ہیں۔ بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے کئی موقع پہ جنت کی بشارت اور خوشخبری دی، لیکن جب وہ بھی قبر کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ کسی نے کہا آپ قبر کو دیکھ کر رو رہے ہیں؟ کہا اِنَّ اول منزل من منازل الآخرہ، یہ پہلی منزل اور سیڑھی ہے آخرت کی منازل میں اور مراحل میں۔ یہاں سے اگر انسان پار ہو گیا تو آگے تمام مراحل اور منازل میں سیڑھیوں میں وہ پار ہو جائے گا۔ یہاں اگر اس کی پکڑ ہو گئی تو پھر آگے کوئی اور ہی اللہ سے اس کو بچا سکے گا۔ یہ پہلی منزل ہے قبر۔ تو موت دنیا یہ اللہ نے دی ہے تاکہ موت کی تیاری ہو، اور نبی علیہ السلام نے کئی موقع پہ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تمام خواہشات کو توڑ کے رکھ دے گی، یہ تمام نفسیات کو توڑ کے رکھ دے گی، یہ تمام خیالات کو لذات کو توڑ کے رکھ دے گی۔ موت کو یاد رکھنا اور قبرستان میں حاضری لگانا، فرمایا اس کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو غفلت کی زندگی ہماری وہ دور ہو جائے۔ آج تو ہمارا کاروبار میں اس قدر انہماک پتہ چلتا ہے، بتا رہا ہے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں، ہمارا آپس میں گپ شپ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں، آپس میں ہنسی مذاق اس قدر کہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں، ہمارا چلن اٹھنا بیٹھنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں، دولت کے پیچھے اس قدر ہم بھاگ رہے ہیں کہ ہم یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں، گھر کی تعمیرات کے پیچھے اس قدر لگ گئے کہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں موت کی فکر نہیں۔ یہ غفلت، یہ دھوکہ صرف جاہل اور ان پڑھ کو نہیں، پڑھے لکھے طبقوں کو بھی اور عقل مندوں کو بھی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے، اور اسی کا نام غفلت ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں کوئی کسی کی فکر نہیں کرنے والا۔ آج تو یہ سوچ بنی ہے، ماں باپ کہتے ہیں میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ نہیں کیا کہا جاتا، اور یہ آج تک ہم نے سنا بھی نہیں کہ میرے بچوں کے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ فکر نہیں ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا تو ان کے والد نے
سب رو رہے ہیں۔ تو یہ نوجوان نے والد سے پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا میں اس عمر تک پہنچ چکا ہوں، میں چاہ رہا تھا تم میرا سہارا بنو، آج تم دنیا سے جا رہے ہو، میرا سہارا کون بنے گا؟ اماں سے پوچھا ماں آپ کیوں رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا اس قدر ہم نے تجھے پالا پوسا تربیت کی، تجھے اس نعش پہ ہم نے پہنچایا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی کوئی خدمتگار ہوتا، لیکن آپ دنیا سے جا رہے ہو، اس وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ بیوی سرانے تھی، بیوی سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا آپ میرے سرتاج ہو، آپ میرے ہمراز ہو، آپ میرے عزت اور افتخار کو بلند کرنے والے ہو، آپ دنیا سے جا رہے ہو، میری زندگی اندھیر نگری کے اندر بھٹک جائے گی، میری زندگی تاریک ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گی، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ اولاد بچے تھے، ان سے پوچھا، کہا ابا جان ہمارا دنیا سے آپ جا رہے، ہماری زندگی کا ایک سہارا تھا، آپ دنیا سے جا رہے ہیں اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ تو اس نوجوان نے کہا میرے لیے کوئی نہیں رو رہا، سارے اپنے لیے رو رہے ہیں، کوئی سہارا جا رہا ہے، کوئی خدمتگار جا رہا ہے، کوئی کسی کا سایہ جا رہا ہے، کوئی کسی کا امراض اور سرتاج جا رہا ہے، میرے ساتھ آگے کیا معاملہ اور مرحلہ ہوگا اس کے لیے کوئی نہیں رو رہا، اور کوئی کسی کے جانے کے بعد روتا ہی نہیں۔ وہ بناوٹ کی، جدائی کی اور افسوس کی، غم کی ایک رونا روتے ہیں، بس 3 دن کے بعد وہ پھر رونا بھول جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس رشتہ دار کو بھی، گھر میں ساتھ رہنے والے شخص کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، یہاں تک بھلایا جاتا ہے کہ اس کی قبر کا نام و نشان تک اس کو پتہ نہیں چلتا۔ یہ تو ہماری وفائی ہے، ایک رشتہ داروں کے ساتھ یہ وفائی نظر آ رہی ہے۔ تو موت دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیاری کی جگہ رکھی ہے، اور اس کی تیاری اصل یہی ہونی ہے، قبر میں اس کی تیاری نہیں ہے، حشر میں اس کی تیاری نہیں ہے۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، عقل مند وہی ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت سے دور بھاگنا، یہ در حقیقت موت اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ اب ایک شخص 5 منزل عمارت سے گرا، صحیح سالم، اللہ نے اسے بچایا۔ دوسرے دن وہ گاؤں کا رہنے والا تھا، گدھے میں بیٹھ کر، کھچر میں بیٹھ کے کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا تھا، وہ گدھا بھدک گیا، بھدکنے کی وجہ سے وہ الٹا گرا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تحقیق سے پتہ چلا اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی، اس لیے اس کی موت آ گئی۔ تو موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، موت اس کے قریب آ رہی ہوتی ہے۔ 7 بندے گئے سفر میں، قدیم زمانہ تھا، وہ ایک غار پہ ٹھہرے، نکلنے کے وقت پر دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور آسمان سے بجلی بھی چمک رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے، ایسا نہ ہو کسی پر موت آ جائے، کچھ دیر اور ٹھہر جاتے۔ لیکن ٹھہرنے پر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، بارش مسلسل برس رہی ہے اور آسمان سے بجلی چمک رہی ہے۔ یہ ایک ایک کر کے انہوں نے کہا کہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک اس پار ہو گیا، اس نے کہا میری جان تو بچ گئی، پھر دوسرے کو کہا، وہ نکلا، اس نے کہا کہ میری جان بچ گئی۔ اس طرح کرتے کرتے 6 کے 6 نکل گئے، ایک اندر رہا۔ یہ 6 نکلنے کے بعد انہوں نے آپس میں کہا ہم لوگ منحوس نہیں ہیں، منحوس وہی ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آیا اور یہ سزا آئی ہے، یہ پکڑ آئی ہے۔ اب دیکھنا یہ باہر نکلے گا، اس پر بجلی گرے گی، یہ مر جائے گا۔ اب وہ یہ سننے کے بعد، تانا سننے کے بعد باہر نہیں آ رہا، وہ اندر ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی باہر نکلو، ہمیں سفر آگے کرنا ہے۔ اس نے دیکھا اتنا تانا دے دیا، ایسا نہ ہو واقعی میں مر جاؤں تو پھر یہ لوگ میرے کو کوسیں گے۔ وہ اندر ہی ٹھہرا رہا۔ ان 6 نے آگے رخت سفر باندھا اور نکل پڑے۔ جیسی چند قدم آگے نکلے تھے وہیں پر آسمانی بجلی آئی اور 6 کے 6 مر گئے۔ یہ موت سے بچنے کے لیے یہ لوگ نکل رہے تھے، انہوں نے سمجھا ہم تو موت سے بچ گئے، وہ پکڑا جائے گا، لیکن جو بچ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے وہی موت کے بالکل آغوش میں آ چکے ہیں۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے۔ تو اس کی تیاری پہلی ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ قبر میں انسان کو رکھا جاتا ہے تو 3 سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کون سا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔
اور پھر اس کے بعد اگر اس نے جواب دے دیا ہے تو فرمائیں کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ تمہیں کس نے بتلایا؟ آگے وہ مردہ کہتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کتاب آئی اللہ کی اور ہم نے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان لایا اور اس سے ہمیں رہنمائی ملی۔ یہاں پر بات چلی تھی کہ قرآن کریم ہر کوئی اپنے طور پہ نہیں سمجھ سکتا، پڑھ سکتا ہے، سمجھنا نہیں ہے۔ اب بات سمجھتے ہیں بھائی ترجمہ پڑھ لو۔ اب ایک نے کہا کل پرسوں کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہہ رہے ہیں قرآن کریم کو خود پڑھو ترجمے کے ساتھ، آپ کے سامنے دین واضح ہوگا۔ اب ایک پڑھ رہا تھا کل اذا دکت الارض دکن دکا، کسی کو دکھ نہیں دینا چاہیے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیں گے کل قیامت کے دن، ٹکڑے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ ہم صرف لفظ کو پڑھتے اور معنی نکال دیتے ہیں۔ پھر سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی تو پھر بکرا ہوگا، بکری بکرا، حالانکہ یہاں عربی میں بکرا کا معنی گائے ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا معنی فرق ہو رہا ہے۔ تو قرآن کریم کو ہم ترجمے سے خود نہ پڑھیں، کسی سے سیکھیں۔ حدیث واضح الفاظ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ یہاں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن پڑھے دوسرے کو پڑھائے، پہلے سیکھنے کا عمل ہے۔ صحابہ نے نبی سے سیکھا ہے اور نبی کو بھی بتلایا گیا ہے۔ جبریل پیغام لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کریم کو از خود نہیں سمجھا جاتا، ورنہ علماء نے ان پر باتیں کی ہے۔ اور آج کل کے ایسے لنگ دڑنگ فقیر پیدا ہوئے ہیں جو سوشل میڈیا پر چند باتیں کرنے کے لیے، اس طرح کے عوام الناس پر ایک پیغام رکھنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو خود پڑھیں، ترجمے خود پڑھیں، خود پروفیسر بن جائیں، پھر یہ مودودی بنے گا۔ 100 یہودی ایک مودودی، اس کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں۔ تو اس طرح کی باتیں یہ اسلاف بزرگان دین کے اندر نہیں ہے، انہوں نے سیکھنے پر زندگی گزاری ہے۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے، اس کی تیاری اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا رکھی ہے، اس دنیا کے اندر ہی ہم موت کی تیاری کریں، ورنہ بہت سارے ایسے دیکھے گئے جو ڈاکٹر کے قدموں میں وہ موت اور جان دے دیتے، حالانکہ ڈاکٹر صاحب بچائے نا اسے، لیکن ڈاکٹر کے ہاتھ پہ نہیں، صرف علاج اور معالجہ اس کے ہاتھ پہ، لیکن زندگی بچانا وہ ڈاکٹر کے ہاتھ پہ نہیں ہے۔ اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو مردے کی فہرست سے باقاعدہ نکال دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے بڑے، اور ان کے پاس یہ لسٹیں آتی تھی اور لسٹوں میں یہ لکھا ہوتا تھا یہ مردے سائن کرتا تھا تو وہ مردے پھر اپنے اپنے ورثاء کے حوالے کیا جاتا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ ذرا ان کے چہرے دیکھ لو۔ وہ مردہ کھانے پہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے لاشوں کے چہرے دیکھے تو ایک سفید ریش والا بزرگ تھا، ان کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ ان کو فٹ کی بیماری ہوئی ہے۔ انہوں نے فوراً انجیکشن لگوایا ان کو۔ انجیکشن منگوانے کے بعد اب وہ بوڑھے صاحب جو تھے وہ فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، فوراً اٹھ کے۔ اب آپ دیکھیں مردوں کی فہرست کے اندر ان کا نام لکھا تھا، لیکن زندگی باقی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بٹھا دیا۔ اس طرح ایک سکتے کی بیماری ہے۔ علامہ ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو سکتے کی بیماری تھی۔ ایک ایسا موقع آیا کہ 4 گھنٹے تک ان کا عطا پتہ نہیں، ہوش پہ نہیں آ رہے۔ لوگوں نے نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، دفنا کے آ گئے۔ کفن چور جو ہے وہ آ گئے۔ اب اس زمانے میں کفن چور ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں کفن چور نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ ڈکیت ہے، آپ کو راستے پہ لوٹیں گے۔ ان کو کفن چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مردہ نہیں، ہمیں زندے سے سروکار ہے، ہم زندے سے بہت کچھ نکال لیں گے۔ اب وہ مردہ وہاں وہ سکتے کی بیماری پہ وہ علامہ ناصر الدین جو ہے وہ قبر کے اندر، وہاں کفن چور آیا۔ انہوں نے جیسے سلیپ ہٹائی، ہٹانے کے بعد ان کے سامنے پہنچے تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ اب جیسی آنکھ کھلی، وہ جو کفن چور 2-3 آئے ہوئے تھے، 1-2 تو اسی وقت بے ہوش ہو گئے اور کچھ بھاگ گئے۔ علامہ ناصر الدین یہاں سے اٹھے اور بڑے مشکل سے اپنے علاقے میں پہنچے، تعارف بڑے مشکل سے انہوں نے کروایا، لوگ نہیں پہچان رہے تھے، کہا یہ تو لوگ ڈر رہے کفن پہن کر، یہ کون شخص آ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے شکرانے کے طور پر انہوں نے دیکھا میں قبر میں اتر چکا ہوں، میرا جنازہ ہو چکا ہے، مجھے غسل تک دے دیا جا چکا ہے، تو انہوں نے اس شکرانے کے طور پر قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ قرآن کریم کی تفسیر، اور اس کا نام تفسیر ناصریہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ میت ہے، ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ
یہ میت کو غسل دیتے وقت کہ ان المیت تعرف من یغسلہ، یہ میت پہچانتے، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب روح نکلتی ہے روح کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصہ چلا جاتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے دماغ پہ جا کے جم جاتا ہے، اور یہ روح جو ہے پھر دیکھ رہی ہوتی ہے، ان المیت تعرف من یغسلہ، میت روح جس کی نکل چکی ہے وہ جانتا ہے جس نے اس کو غسل دیا ہے، جو اس کو غسل دے رہا ہے۔ بخاری شریف میں یہاں تک فرمایا باب قول المیت کہ مردہ بھی بات کرتا ہے، ان کان صالحۃ تقول تقدمونی تقدمونی، اگر وہ میت فرمایا نیک صالح وہ آگے سے کہتی ہے کہ بھئی مجھے آگے جلدی پہنچاؤ جلدی پہنچاؤ، وَإِن كَانَتْ غَيْرَهَا، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے مومن مسلمان نہیں ہے نیک روح نہیں ہے تو وہ آگے سے یا ویلہا یا ویلہا، ہائے افسوس، این تذہبون بہا، مجھے تم لوگ کہاں لے کر جا رہے ہو، یہ مردہ اس وقت فریاد کر رہا ہوتا ہے، تو مردہ اس وقت بول رہا ہوتا ہے، یہ حسب توفیق حسب شان ہے، ہر ایک کی سمجھ نہیں ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور قبر میں رکھتے فرمایا کہ اس کے پاس فرشتے دو آتے ہیں اور اس کو بٹھایا جاتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے، جواب دے دیا گیا تو تا حد نگاہ اس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے، کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنتی لباس اسے پہنایا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے، جنتی کھڑکی، اور اس کو یہاں تک فرمایا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح سو جا۔ اب یہاں اللہ نے پیغمبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ گہری نیند سو جا، آرام سے سو جا، ٹھنڈی اور میٹھی نیند سو جا، یہاں پر یہ مثال کیوں دی نم کا نومت العروس، دلہن کے نیند کی طرح سو جا؟ علماء نے اس پر نکات لکھی اور کہا کہ یہ اس لیے کہ دلہن پہلی رات سوتی ہے تو اسے پتہ ہے اس کو اٹھانے والا اس کا سرتاج اور محبوب ہی آئے گا، اور اس میت کو بھی جو قبر کے سرانے رکھا ہوا ہے اس سے بھی پتہ ہے کہ مجھے کل قیامت کے دن اٹھائے گا میرا محبوب پیغمبر آ کے اٹھائے گا، اسی کی آواز اور صدا اور ندا پر ہم اٹھیں گے اور اس کے بعد ہم وہاں جائیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے ہم قبر کی تیاری پہلے ہی کر لیں۔ یہ بزرگ نے جو فرمایا تھا کہ مجھے 3 سوالوں کا جواب یاد کروا دیا جائے تو میں جواب دے سکوں۔ جواب اس طرح نہیں دیا جائے گا کہ ہم یہاں پر یاد کر لیں اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، دیننا الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا، ہمارے نبی ہے، یہ جواب ہم یہاں یاد کریں گے۔ ضروری نہیں کہ قبر میں انسان اس جواب کو دے دے، ایمانی کیفیات اور اعمال جس قدر وزنی ہوگا فرمایا اس قدر وہ جواب دے سکے گا۔ نور محمد صاحب ملتان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور 35 سال ایمرجنسی وارڈ کے اندر انہوں نے کام کیا ہے، اور وہاں ایسے ایسے مریض آتے تھے، انہوں نے کہا کہ 95% بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہے ہیں، بغیر کلمے کے۔ کافی ان کو کہا گیا کلمہ پڑھو، وہ زبان سے پڑھ نہیں سکتے۔ کہا ایک شخص آیا تو اس کو ہارٹ کا مریض تھا وہ، تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، میں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ جب میں آپ کو ایسا وقت آپ کے اوپر آ جائے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کلمہ پڑھ نہیں سک رہے یا کوئی پڑھنے نہیں دیتا تو آپ مجھے جواب دینا۔ تو ہارٹ کا مریض تھا، اس کو پھر یہی موت کا وقت اس کا قریب آیا تو اس نے ڈاکٹر صاحب کو اشارے سے بتلایا کہ میری زبان پر فالج کا حملہ ہو چکا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی ہے۔ تو جتنا انسان کوشش کر لے اس لمحے پھر وہ کلمہ ادا نہیں ہوتا جب تک کہ کلمے کے مطابق زندگی ہماری ادا نہ ہو۔ آج ہم 1000 مرتبہ کلمہ پڑھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، یہ مشق ہے، ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، یہ ہم ایکسرسائز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب کرے گا، اور موت کے بعد لحد میں بھی قبر میں بھی اللہ تعالی ہمارے کو سوال جواب میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ 2 سوالات تھے قبر میں، ایک حشر میں، قبر میں 3-4 سوال اور حشر کے میدان میں بھی 4 اور 5 سوال کے قریب ہے، جو انشاءاللہ اگلے جمعہ بات ہوگی۔ تو یہ سوالات جوابات جس طرح انگلش اسکولوں میں اے کا پرچہ اور بی کا پرچہ ہوتا ہے، دونوں پرچوں میں پاس ہونے کے بعد اس کو آگے کلاس ملتی ہے، اسی طرح اے پرچہ جو ہے وہ موت کے وقت
قبر میں رکھنے کے بعد A کا پرچہ ہوگا، وہاں سے کامیاب ہو گئے تو پھر B کا پرچہ میدان حشر میں ہوگا۔ وہ 4 یا 5 سوال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سوالات کی کامل تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان تھا کہ آنے والا جو اتوار ہے 26 تاریخ کو علاقے کی طرف سے اور علاقے کے سطح پر یوم سیاہ کے طور پر احتجاج منایا جائے گا۔ جس طرح یہ کالونی کو مسمار کیا گیا اور اب تک ہماری سنوائی نہیں ہوئی، ہمارے آنسو نہیں دیکھے گئے اور ہمارا وابیلا چیخنا انہوں نے ابھی تک ہماری فریاد کو نہیں سنا، ہماری داد رسی کرنے کے لیے ابھی تک یہ نہیں آئے، بلکہ مزید توڑ پھوڑ کے چکر میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یوم سیاہ کے طور پر اور ایک احتجاج امن کی صورت پہ ریکارڈ کروانے کے لیے حکومت بالا اور عدلیہ کو ایک جھنجھوڑنے کے لیے ہم ایک پیغام دیں گے، اور یہ پیغام امن کا پیغام ہوگا کہ ہمیں یہاں رہنے کے لیے جگہ دو، ہمیں یہاں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں مکانات دو۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی، احتجاج کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو جتنے اہل محلہ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اور احتجاج کو یوم سیاہ کو ہر اعتبار سے کامیاب بنائے۔ اللہ تعالیٰ شر فتن سے حفاظت فرما کر کامیاب فرمائے۔